اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس درانی جی، آج یہ اپنا جاسیہ سورہ کی کچھ آیتیں ہیں جی، 45 سورہ ہے اور 3 سے 7 تک یہ آیتیں ہیں۔ بڑی حیران کن اور ہلا دینے والی آیت ہے۔ ایسی آیات ہیں کہ انفس و آفاق جو ہے ویلیڈیٹ کر رہی ہیں ان ساری چیزوں کو، اور موجودہ زمانے پہ جو ہے ان آیات کا تطبیق جو ہے تدبر چاہتا ہے۔ اس لیے قرآن ہر زمانے میں جو ہے تو نئے معنی دیتا ہے۔ جب بھی قرآن کی طرف آئیں گے آپ، موجودہ ڈسکوریز چاہے وہ جو ہے یونیورس کی ڈسکوریز ہوں یا نفسیاتی دنیا میں انسان کی دنیا کے اندر جو نظریات ہیں، جو ان کی خیالات ہیں، اگر وہ بھی ہوں تو وہ بھی جو ہے ایک ایک ویلیڈیٹ کرے گا۔ یہ جی میں آیات آپ کو پڑھ دیتا ہوں اور دیکھیں تعلق کیا بنتا ہے ان سے جی۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، دیکھیں یہ کائنات جو خارجی ہے، دیکھیں یہ اس میں مومنین کے لیے حقائق تک پہنچنے کی نشانیاں ہیں جی۔ یعنی اللہ کو یہاں سے جو ہے تو آپ مل سکتے ہیں، اللہ کو یہاں سے پا سکتے ہیں جب ڈسکوری کریں گے، ٹھیک ہے۔ وفی خلقکم، تمہاری تخلیق دیکھو اپنی، ہاں اپنے جسم میں دیکھو، اندر دیکھو، وما یبث من دعوت، ہاں اور جتنے بھی متنفس پیدا کیا ہے، آیات لقوم یوقنون، ہاں یہ ہے حقائق تک پہنچنے کی نشانی ان لوگوں کے لیے جو ریسرچ کے بعد جو ہے تو ایمان کے درجے پہ پہنچتے ہیں۔ یقین، یوقنون کہتے ہیں اسی کو ہے، جو ڈسکوری کے بعد، حقائق کے بعد، ایکسپیریمنٹیشن کے بعد، مشاہدے کے بعد جو ہے تو ایمان اس کا جو ہے کنوکشن ہو جائے۔ وہ اختلاف لیل و نہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض، ہاں بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔ یعقلون یہاں پہ جو عقل و فکر سے کام لے، یہ عقل واحد عربی لٹریچر میں اس کو ایز اے ورب استعمال کیا گیا۔ مجھے نہیں محسوس ہوا کہ عقل کو کہیں بطور ورب کسی اور لینگویج میں استعمال کیا گیا ہو۔ تو یہ عقل کو استعمال کریں گے، ریسرچ کریں گے تو تب جا کے ان حقائق تو آپ پہ کھلیں گے جی، ٹھیک۔ تلکا آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، قرآن کہہ رہا ہے فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ قرآن اور اس کے بعد یہ جو کائنات کی چیز کریشن ہے، اس کے بعد آخر ایسی کون سی چیز رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، بکھری میں چاروں طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اور زبردست ایک چیز جو قرآن کہہ رہا ہے 7ویں آیا میں جی، 45 ویل لکل آفاق نسیم جی۔ ابھی آفاقن اور اسیم یہ دونوں جو ہیں تو دو اقوام قرآن موجودہ زمانے کی لایا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کے اوپر تدبر اور تفکر کے بعد انسانی عقل جو ہے میں حیرت ہو جاتی ہے، اور واقعی یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کلام جو ہے تو یہ سپرا وزڈم کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے آپ آفاق اور اسیم کا مطلب میں آپ کو جی بتا دوں کہ اسیم سے کیا مراد ہے جی، ٹھیک ہے۔ حمزہ اور سا و میم جو ہے اس کے وہ ہیں جی، حمزہ سے اور میم یہ اس کے روٹس ہیں جی۔ آسمہ، ایسی اونٹنی جو تکان کی وجہ سے مدمحل ہو چکی ہو اور اس لیے بہت آہستہ آہستہ چلی، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اس کے بنیادی روٹ میں آپ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تاج العروس کہہ رہے ہیں جی، تاج العروس سے میں لے رہا ہوں۔ المعاصم، ٹھیک ہے، وہ اونٹ جو اضمحلال کی وجہ سے چلنے سے جواب دے جائے، لہٰذا اسم کے بنیادی معنوں میں اضمحلال، افسردگی، توانائی کا کم ہو جانا، سست روی اور شکستگی کا پہلو ہوتا ہے۔ ابن فارس کہتے ہیں کہ اس کے بنیادی معنی
جو ہے دیر ہونا اور پیچھے رہ جانا۔ قرآن میں جرم کے لیے اسم اور عدوان کے الفاظ آئے ہیں، ان کے صحیح مفہوم ٹھیک ہے عدوان کے مقابلے میں جہاں اسم کے مفہوم کی وضاحت کی گئی ہے، مقصد اس سے وہ تمام اعمال جس سے انسانی ذات میں ڈس انٹیگریٹ ہو جائے، دوف و اضمرال آ جائے، جن سے اس کی قوت عمل میں کمزوری واقع ہو جائے، جن سے وہ سفر حیات طے کرنے میں سستگام ہو جائے، جن سے وہ دوسرے کے مقابلے میں پیچھے رہ جائے۔ اس کے لیے قرآن نے خمر اور میسر جو ہے کی مثال دی ہے، جہاں کہا ہے کہ میں فائدہ تو ضرور ہے لیکن ان سے انسان کے جو قواعد عملیہ ہیں اس میں کمزوری آ جاتی ہے، اس میں اضمرال پیدا ہو جاتا ہے، اس کے نقصانات اس فائدے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ اسمہما اکبر من نفعہما، یہ 2/219 آیت ہے۔ خمر، نشہ اور اشیاء جتنی بھی ہیں ان کے اثرات سے تو ہر بندہ واقف ہے، جن سے انسان کی قوت آہستہ آہستہ کمزور پڑتی ہیں۔ اس لیے جنت کی شراب کے متعلق کہا کہ اس میں تعصیم نہیں ہوگی، مطلب اس میں کمزوری نہیں آئے گی اس شراب کی، لا لغو فیہا ولا تعصیم، یہ 52/23، یعنی اس سے کوے مسمائل نہیں ہوں گے بلکہ ان کی کمی پوری ہو جائے گی۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما الا قلیلا سلاما سلاما، جی یہ 56/2 آیتیں ہیں، 25-26۔ باقی رہا میسر، سو یہ لفظ یسر سے ہے، ٹھیک ہے، یسر کے معنی بائیں ہاتھ کا کھیل، لہذا یسر ہر وہ آمدنی اور دولت جو بغیر محنت کے حاصل ہو جائے۔ اس قسم کی دولت سے جس طرح انسان جو ہے کہ قواعد عملیہ میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، انسان محنت کر کے کمانے کے قابل ہی نہیں رہتا، وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے، اس لیے سود خوار کو بھی عصیم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، اب عدوان کے معنی یہ بھی بتائے گئے ہیں کہ ان سے مراد ایسے جرائم ہیں جن سے اثرات جو ہے وہ ایپیڈیمک ہوتے ہیں، متعدی ہوتے ہیں، یا ان سے معاشرے کے دوسرے افراد بھی اثر پذیر ہو جاتے ہیں۔ اسی بنا پر اسم کے معنی ہوں گے ایسے جرائم جن کا اثر انسان کے اپنی ذات تک ہی محدود رہتا ہو۔ مثلا ایک جو ہے شخص افیون کھا کر چپکے سے لیٹا رہتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے عمل کا اثر اس کی اپنی ذات تک محدود ہے، لیکن قرآن کی روح سے یہ بھی جرم ہے، اس لیے کہ اس کے نزدیک زندگی کا مقصد انسانی ذات کی جو ڈیولپمنٹ ہے، لہٰذا ہر وہ کام جس سے انسانی ذات میں جو ہے ڈس انٹیگریٹ ہو جائے جرم ہوگا، خواب انسان کے اپنے ہاتھوں سے ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کی روح سے انسان کا خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہی جرم ہے۔ خودکشی بھی قتل نفس میں شامل ہے، اس لیے اسم میں داخل ہے، اور زنا کے وجہ اسم ہونے کے لیے تو کسی اور ثبوت کی شہادت بھی نہیں، اس لیے قتل نفس اور زنا کے لیے کہا گیا ہے کہ من یفل ذالک یل کا اسامہ، ٹھیک ہے، یہ 25/18 آیت ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر کسی شخص کو بغیر محنت کے بخش میں دولت میں جائے، خواہ وہ کسی طریقے سے ملے اور وہ کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائے، تو یہ بھی اس میں، اس لیے محنت نہ کرنے کے اس کے قواعد عملیہ کمزور ہو جائیں گے، اور یہ چیز قرآن کی روح سے اسم ہے، جرم ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی اسم کے بنیادی معنی۔ اس کے بعد یہ لفظ عمومی حیثیت سے عام جرائم، یہ گناہ، اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں ترجمہ۔ ہاں، قرآن کے متعدد مقامات میں یہ لفظ ان معنی میں آیا ہے، واضح لکھا ہے کہ بالخصوص ایسے افعال جو اپنے نتائج مرتب کرنے میں دیر لگائیں، یہ چیز بھی اس کے بنیادی معنوں میں داخل ہے، یعنی سست روی، نتائج پیدا کرنے میں تاخیر، آہستہ آہستہ نتائج مرتب کرنے والی، جیسے خمر یعنی نشاور چیزوں کا استعمال۔ راغب کہتے ہیں کہ اسم اور ضم میں فرق ہے، ضم جو ہے آمدن اور صابن دونوں طریق پر ہوتا ہے، لیکن اسم صرف ارادتن ہوتا ہے، لیکن اس لفظ کے مفہوم میں جو ہے نا دیر لگانا جو ہے ادون کے معنی ضرور شامل ہوتے ہیں۔ اسم کے لیے جو ہے آپ آگے آ جائیے، دوسرا لفظ جو میں نے آپ کو بتایا ہے جی، ٹھیک ہے، یہ قرآن میں جو استعمال ہوئے تھے آفاق جی، ٹھیک ہے، یہ اس کا جو روٹ ہے وہ الف فا اور کاف ہے، یعنی افقا یافیکو، جھوٹ بولنا، جھوٹ بات بتانا، تراشنا بات کو، ٹھیک ہے جی۔ یہ میکاویلین جو پولیٹکس ہے اس کے اوپر یہ سارا ویسٹ جو ہے تو اسی یہ آفاق میں آتی ہے یہ قوم، اس کی بنیادی بنی کسی چیز کو الٹ دینا، اور اس کی روح سے
اور اس کی جہر سے پھیر دینا. ٹھیک ہے. قرآن میں عصائے کلیمی کے بارے میں فائزہ یا تلفقو ما یافکون 7/117 اس نے ان سب چیزوں کو نیست و نابود کر دیا، نگل لیا. ٹھیک ہے. جیسے وہ جنہیں جھوٹ بناتے تھے، دیکھ رہے ہیں یہ ساری میٹافوریکل چیزیں. سورہ صافات میں جو ہے جھوٹے کفار کے متعلق کہا گیا آف کا یہ 37/86. کیا تم صحیح راستے سے ہٹ گئے ہو؟ صورت شعراء میں ہے آفاقن اسیم. ٹھیک ہے. 26/222. اس کی تشریح سورہ جاسیہ میں ان الفاظ میں ہے یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کان لم یسمع 43/8. یعنی وہ قوانین خداوندی کو جو بھی ان کے سامنے پیش کیے جائیں تکبر کرتے ہوئے اپنی ہی بات میں اڑے رہتے ہیں. گویا یہ افکن کسی چیز کو الٹ دینا جس طریقے پر کسی چیز کو ہونا چاہیے اسے پھیر دینا. ٹھیک ہے. راغب کے نزدیک افکن یہی مطلب ہے. پھیر دینے کے معنوں میں سورہ زاریات میں ہے یوفک عنہ من اوفک 51/9. اس سے تو اس کو پھیرا جاتا ہے جو خود اس سے پھیر جاتا ہے. دیکھیں اختیار و ارادے کی بات آ رہی ہے. اللہ کسی کو نہیں پھیرتا. یہ آیت بھی بہت بڑی حقیقت دلالت کرتی ہے. یعنی اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، انسان خود ہی گمراہ ہوتا ہے. اللہ کا قانون ہے کہ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اسے صحیح راستے پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا. یہاں جو انیشیٹو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہے. جو کچھ یہ کرتا ہے اس کے مطابق اللہ کا قانون اس پر نافذ ہو جاتا ہے. اگر یہ اپنے اندر پتھر جیسی سختی پیدا کر لے تو پھر ہر شیشہ سے ٹکرا کر پاش ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ ہے وہ چیز جو قرآن بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم یہ 61/5. جب وہ ٹیڑھے چلے تو قانون مکافات میں اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دی. انا یوفکون کس طرح الٹے پھیرے جاتے ہو. یہ 5/75. المتفقات. ٹھیک ہے نا. یہ 69/9 وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا. الافقہ قحط والے سال کو کہتے ہیں. المافوق جو ہے جہاں بارش نہ ہو اس لیے وہاں گھاس وغیرہ کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے جی. یہ ہے اس کا. یہ ضروری تھا کہ میں گزار کروں. لیکچر لمبا بھی ہو جائے تو خیر ہے، لیکن یہ چونکہ بہت ہی اہم لیکچر ہے. ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا مذہب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ جو ہے تو یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی مذہب کی خارجی کائنات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو دنیا داروں کے معاملات ہیں اور مذہب اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں. قرآن ابتدائی سے کرتا ہے، آغاز کاری سے کرتا ہے کہ دین کا آغاز جو ہے تسخیر کائنات سے کرو. یونیورس یا کائنات کی جو قوت ہیں مسخر کرو، قابو میں لاؤ. ٹھیک ہے. آدمی کا بنیادی فریضہ یہی تھا. اس میں مومن اور کافر کی بھی تمیز نہیں ہے. جو چاہے فطرت کی قوت و مسخر کرے. ٹھیک ہے. جہاں کفر اور اسلام کا فرق ہے یہ ہے کہ فطرت کی ان قوتوں کو قرآنی اقدار کے مطابق جو سرو کرے وہ مومن ہے، اور جنہیں جو اپنے مفادات کے تحت ان کو کرے تو وہ اغراض کے لیے سرو، یہ کفر ہے. یہ ہے کفر اور اسلام. ٹھیک ہو گیا جی. اب کائناتی قوتوں کو مسخر کرنے کی اہمیت سے آگاہی جو ہے یہ مومن کی میراث ہے جی. ہاں. مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے. ٹھیک ہے. پہلی شرط انسان کے لیے کہ اگلی بات کیا ہے کہ ان قوتوں کو اقدار خداوندی کی طریق صرف یا استعمال یہ مومن کے لیے یہ وہ چیز ہے کہ اگر تو یہاں تو حالت یہ قوت مسخر ہی نہ ہو تو یہ استعمال کن چیزوں کو کرے گا. ہاں جی. یہ مومن کس طرح سے ہو سکے گا؟ ایک قدم پیچھے چلی اگر ان قوتوں کو مسخر ہی نہ کرے تو آدمیت کے درجے پر بھی نہیں پہنچ سکے گا. انسان یا آدمی کی خصوصیت تو یہ بتائی گئی ہے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر سکتا ہے. حیوان تو یہ نہیں کر سکتا. حیوان کے اندر تو اپنی جو قوتیں ہوتی ہیں صرف وہی قوتیں ہوتی ہیں. وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر نہیں کر سکتا. یہ انسان کی خصوصیت ہے، یہ آدم کی خصوصیت ہے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرے. اور جو فطرت کی قوتوں کو مسخر ہی نہ کرے تو سطح انسانیت پر نہیں آ سکتا. کیونکہ اگر اس سے فطرت کی قوت کو مسخر نہیں کیا تو جیسا میں نے ابھی کہا پھر ان قوتوں کو اللہ کے اقدار کے مطابق استعمال کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں تو برتے گا کیا. تو مومن ہونا تو اس کا اگلا قدم تھا. یعنی مومن ہونے کے لیے پہلا قدم انسان ہونا ہے، پھر انسان ہونے کے بعد اگلا قدم مومن ہونا تھا. یہ ہے دین جی. وہ قوم جو فطرت کی قوتوں کو اس طرح سے مسخر نہ کرے اور دوسرے کی دستے نہ کرو. تو اقبال نے ٹھیک کہا تھا بعد میں نہ رسیدی خدا چی میں جوئی جی
خود گریخته ای آشنا چمے جوئی. ہاں ٹھیک. قرآن تو شروع ہی کرتا ہے نفی سماوات والارض لآیات للمؤمنین. تیسرے یہ جسے ہم آؤٹ آف یونیورس کہتے ہیں، اس لیے قرآن کی اصطلاح سماوات و عرض ہے جی. سماوات ہر وہ شے جو اوپر ہو، اور اس کے لیے ہمیشہ قرآن جمع کا صیغہ استعمال کیا. یہ کل بے شمار لا تعداد جمع کا صیغہ ہے. اس کے نیچے جہاں ہم رہتے ہیں ارض، اس لیے ارض واحد ہوتی ہے. جو سماوات ہیں وہ جمع ہوتے ہیں. یہ الگ چیز ہے کہ قرآن نے ایک عجیب نقطہ بیان کیا. اس نے کہا کہ ہر کا ایک سما ہوتا ہے اور ہر سما کی ایک ارض ہوتی ہے. اوپر والے کرے سے جو کرہ بھی نیچے ہو وہ اس سما کا ارض ہوگا. یہ نیچے والے کرے سے جو کرہ اوپر ہوگا وہ ارض کا سما ہوگا. قرآن نے یہ بھی بتایا کہ وہ سماوات الارض خارجی کائنات کو کہتا ہے. سماوات الارض مومنین کے لیے آیات ہیں. دیکھا آپ نے مومن کی پہلی خصوصیت قرآن نے کیا بتائی؟ ایک لفظ نے تخصیص کر دی. یوں کہیے کہ مومن اور کافر میں امتیاز پیدا کر دیا، جو دونوں مسخر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو آیت کے معنی ہے کسی دوسری شے کی موجودگی کی علامت یا نشانی. یہ دور سے آپ دیکھیں تو آپ کو کہیں آگ نظر نہ آئے لیکن دھواں نظر آئے تو دھواں اس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ نیچے صحرا میں آگ ہے. اگر کہیں کوئی پرندہ اڑتا ہوا نظر آئے تو اس چیز کی علامت ہوتا ہے کہ یہاں ارد گرد کہیں پانی ہے، جب ہی وہ پرندہ موجود ہے. تو یہ جو کسی شے کے وجود کی دلالت کر کی علامت یا نشانی بننے والی چیز ہوتی ہے، انہیں آیت کہا جاتا ہے. آیت جو ہے مقصود بذات نہیں ہوتی. دھواں مقصود بذات نہیں ہوتا. اصل مقصد تو ساکھ سے ہے جو نیچے جل رہی ہے. دھواں ساکھ کے وجود کی آیت ہے جی. آپ سمجھ گئے جی. قرآن کے ایک ایک لفظ کی اہمیت تو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے ریکنسٹرکٹ کریں قرآن کو تدبر کریں، اور موجودہ جتنے بھی موجودہ دور میں ڈسکوریز ہوئی ہیں ان کی میری کوشش یہ ہے، اور 30 سال میرے گزر گئے ہیں اسی تگ و دو میں. قرآن نہیں کہ لفظ پر کھڑا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے مومن کے لیے تمام ارض و سماوات خارجی کائنات کی جتنی بھی قوتیں ہیں، یہ نظام جس طرح سرگرم عمل ہے، یہ مقصود بذات نہیں. ان قوتوں کو مسخر کرنا ضروری ہے، لیکن یہ صرف کسی دوسرے شے کی نشانی یا علامت ہے، اور وہ ہے اللہ پر یقین، اللہ کی اقدار پر ایمان، اس کی وحی پر ایمان. اس اعتبار سے مومن کی جو قوت ہے یا خارجی کائنات ہے، وہ ایک عظیم صداقت پر یقین رکھنے کی آیت بنتی ہے کہ یہ خارجی کائنات کا جو ماہی اور عقول نظام ہے، جس حسن و خوبی سے چل رہا ہے، یہ کسی اندھی قوت کا کام ہو سکتا ہے؟ ایک اللہ جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی، اس کی کار فرمائی ہو سکتی ہے؟ یہ تو خارجی کائنات کا نظام مومن کے نزدیک اس بات پر ایمان کی علامت ہے، نشانی ہے کہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے. وہ بھی مسخر، لیکن کہتے ہیں کہ کارگاہ کائنات کا نظام کس طرح خود بخود وجود میں آ گیا. یہ تو کہتے ہیں نا جس طرح گھڑی کو چابی دی جائے بس خود چل رہی، یہ چلتا رہتا ہے، اس کے درمیان اللہ کا تعلق نہیں ہے. تو یہ خارجی کائنات کا نظم و نسق جو ہے للمومنین آیت بنتا ہے، لیکن صرف ان کے لیے جو اس خارجی کائنات کے قوانین پر یقین رکھتے ہیں. یہ نشانیاں جو ہیں یہ خارجی کائنات میں نہیں. وفی خلقکم وما یبث من دعوۃ آیات لقوم یوقنون. اور خود تمہاری تخلیق میں جس قدر زی نفس زی آیات اس قرآن کے اوپر چلتے پھرتے ہیں، یا باہر کے قروں میں بھی دیکھیں قرآن کہتا ہے وہاں بھی جاندار ہے، یہ بھی آیات ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ پہلے مومنین کہا تھا، اب یوقنون کہا ہے، یعنی جو قوم اس حقیقت پر یقین رکھے. یہ نظم و نسق کائنات یوں ہی جو ایکسیڈنٹل نہیں ہے، اس کے لیے خود وہ انسان کی تخلیق اور جتنی زیات مخلوق اس کو قریش یا اس کائنات میں جہاں کہیں بھی ہیں، وہ بھی جو ہے اس امر کی آیت بنتی ہے کہ نظام واقعی ایک عزیز و حکیم اللہ کا کار فرمودہ ہے، اسی کا کام ہے. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. ٹھیک ہو کہ اختلاف اللیل والنہار، رات و دن کی گردشوں، بادلوں سے بارش. دیکھیے جہاں بھی انزل اللہ، بارش اوپر سے نیچے آتی ہے، زمین مردہ کو اس سے زندگی ملتی. پھر یہ ہوائیں جو مختلف موسموں میں اپنے رخ اور سمتیں بدلتی ہیں، وقت نہیں ایک ہی گوشے میں. سائنس دان علوم کے ماہر جو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں کتنے بڑے حقائق کو مزمج دیکھتے ہیں. حیرت ہو جائے گی آپ کو اگر یہ کتابیں پڑھیں. آپ یہاں ہوائیں کی سمت کا بدلنا، ان تمام چیزوں میں آیات لقوم یعقلون. یا جو لوگ عقل و فکر سے کام لیں گے ان کے لیے ان میں آیات ہے. مومن ہونے کے لیے قدم اول جو شرط اول کیا ہے کہ اس تمام نظام کائنات کے اوپر غور و خوض، اس کے بعد ان قوتوں کو مسخر کرنا.
سپاہی کے لیے پہلی چیز اسلحہ ہے. یہ مومن یوقنون ہیں اور پھر یاقلون ہیں. عقل و فکر کے معنی بھی ہیں کہ ان چیزوں کو مسخر کرے. اس کے بعد کہا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، چھٹی آیت. اور یہ آیات قرآن، اب یہاں قرآن کے متعلق بھی آیات آئے گا. اس میں بھی ہر آیت، ہر ٹکڑا اور ہر فکرہ، ہر سورہ ایک عظیم مقصد کی نشاندہی کرتی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، جس انسان نے حاصل کرنا ہے ایک عظیم منزل کی، جس تک اس نے پہنچنا ہے. تو یہ آیت اللہ ہے اے رسول، جسے تم پر حق کے ساتھ نازل کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے اللہ پر ایمان لانے کے لیے. دیکھ رہے ہیں قرآن کیسے دو چیزوں کی طرف سٹریس کر رہا ہے. اس کے بعد دیکھیے ایمان کی شرط کیا ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، چھٹی سورہ آیا. یہ آیات جو خالی کائنات کے اندر بکھری پڑی ہیں، اور یہ قوانین خداوندی جو قرآن کے اندر وحی کی روح سے دیے گئے ہیں، ان کی موجودگی میں پھر کون سی بات رہ جاتی جس کا اللہ پر ایمان لانے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. اب اللہ پر ایمان لانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑ گئی: فطرت کی قوتوں کی تسخیر اور قوانین جو وحی کی روح سے انسانی زندگی کے لیے دیے گئے ہیں. ان پر غور و فکر، اس کے بعد ان پر عمل، یہ دو چیزیں. اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اب کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ انسان تلاش کرے کہ میں کس بات پر ایمان لاؤں. قرآن کہتا ہے باقی اور کون سی چیز رہ جاتی ہے یار جس کا ایمان لانے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. ویل لکل آفاق نسیم. جی ہاں یار، ایک ایک چیز پر دیکھیے، یہ دو قوموں کا ذکر ہے. ایک قوم آفاق ہے اور دوسری اسیم ہے. جی دیکھیے، یہ دو قوموں کا موجودہ زمانے میں ذکر ہے. دیکھ رہے ہیں جی، یہ ہے قرآن. جی دیکھیے، فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے وحی کی روح سے ان کا استعمال کرنے کے لیے بڑی جد و جہد، ایثار اور قربانی کی ضرورت ہے. وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرے. پھر پہلی قدر یہ ہے کہ اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض 13/17، وہی عمل صحیح ہے باقی رہ سکتے ہیں جی جو تمام نوع انسان کی منفعت کے لیے ہو. تو مومن کیا کرتا ہے؟ وہ ان فطرت کی قوتوں کو جو ہے وہ استعمال کرتا ہے انسانی منفعت کے لیے. ٹھیک ہے. اور مغربی اقوام کا طرز عمل اور ہماری حالت حاض ذرا اسیم بھی اور آفاق بھی. ٹھیک ہے جی، آفاق تو وہ ہیں اور اسیم ہم ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں، میں نے آفاق اور اسیم کا پورا آپ کو بتا دیا. یہ جتنی مغرب کی قومیں مومن کے درجے پر نہیں آتی. وہاں تو ہر قوم اپنے فائدے دوسری قوم کو ڈسنٹیگریٹ، تباہ و برباد کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے. ویل لکل آفاق نسیم، تباہی ہے اس کے لیے. آگے دو الفاظ ہے، ایک اسیم، میں یہ بتا چکا ہوں میں. ٹھیک ہے. قرآن کے ترجموں سے کبھی آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. یاد رکھیے، قرآن کی گہرائیوں میں اتریے، قرآن کو ریکنسٹرکٹ کیجیے، قرآن کی اصطلاحات کو قرآن سے سمجھیے. یہاں اسیم آیا ہے، یہ گناہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اسیم ہونا بتا دیا، تھکی ماندی سست رفتاری، دوسری قوموں کے ساتھ چلنے کی ہمت نہ رہے، آگے بڑھنے کی طاقت نہ ہو، افسردہ، واماندہ، تھکی ہوئی، سیر انگار. یہ ہم جو ہیں یہی قومیں جو فطرت کی قوتوں کی تسخیر کا کام تو ایک طرف رہا، ان کا علم بھی نہیں حاصل کرتی، اور اس کے لیے بڑی بھی جد و جہد کی ضرورت ہے. جہاد مسلسل ہے. یہ جو اسیم قومیں ہیں وہ سیل انگار، سست رفتار، تھکی ہوئی، داماندہ، بھیک مانگنے والی، دوسروں کی دست نگر. ایک تو ان کے لیے ویل تباہی ہے، دوسرا لفظ آفاق ہے، اس میں جال سازی، مکاری، غلط بیانی سب کچھ آ جاتا ہے. آفاق کا حقیقی معنی، اور دیکھیے مشرق و مغرب، یہ دونوں کا کریکٹر آپ کو نظر آئے گا، ہمارا بھی اور ان کا بھی. یہ قومیں جو مسخر کرتی ہیں پھر اس کو اس طرح صرف کرتی ہیں، اس کے لیے ان کے یہاں الفاظ سنی ایسا نظر آتا ہے کہ سارے نو انسانی کا درد ان کے جگر میں. روز آپ یہ کانفرنس سے سیمینار ہوتے ہیں، مجلس ہو رہی، نظر آتا ہے کہ ابھی میکسیکو، یہ ابھی دولت مند ملک کی کانفرنس سے یہ طے کرنے کے لیے لگی ہوئی تھی کہ غریب ملک کی مدد کس طرح کی جائے. یہ جو وبا آئی ہے، دیکھ رہے ہیں یہ اپنا یہ وائرس جو آیا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن وہاں بھی دیکھیے آپ ریزولوشن تک پاس نہیں کرتے. کوئی قوم فطرت کی جتنی زیادہ قوت مسخر کرے گی وہ اپنی قوم اور اپنے ملک کو زیادہ طاقتور بناتی تاکہ دوسرے ملکوں کو مغلوب کرتی رہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ آفاق. اور دوسری قوم حسین تھکی ماندی بیٹھی، گدا گری، دوسروں سے بھیک مانگ رہی. انسانوں کی دونوں انواع آ گئی نا، اس کے اندر دونوں اقوام آ گئی. کہا ہے کہ ان دونوں کے لیے تباہی، اس لیے کہ انہوں نے فطرت کی قوتوں کو مسخر ہی نہیں کیا. ہمارے والے جو ہے مسلمان، اور تباہی ان کے لیے بھی ہے کہ انہوں نے مسخر کیا لیکن انہیں اپنی غرض مندی مفاد پرستی کے لیے صرف کیا. دیکھ رہے ہیں ابھی کیسے وہ یہ کرونا وائرس پھیلا دیا انہوں نے، نو انسانی کی منفعت کے لیے صرف نہیں کیا.
دونوں کے لیے تباہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں چند لفظ میں قرآن کیا بات کہہ گیا ہے، ہو آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ جی، خود ساخت نظریات پر مبنی اسلام کا پرچار اور ملت اسلامیہ جی ہمارا دیکھ رہے ہیں جی پر ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت ہے 45/8، قرآن کہتے ہیں یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کان لم یسمعها فبشروا بعذاب الیم۔ قرآن کہتا ہے ہمارے مسلمانوں کے ملک کے سنتے تو ہیں، بڑا چرچا ہوتا ہے، ہمارے یہاں زیادہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس قدر چرچا، کیا بات ہے، قرآن کی محبت کرتے ہیں، انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن ہوتی ہے، بس عیاشی کے لیے اے سی میں بیٹھ کے ہماری طرح سنتے ہیں قرآن کو، کہ بس ضد رہتے اپنی ہی روش کے اوپر، اس کے تبدیل نہیں کرتے روش کو، سنتے ہیں مستقبرن تکبر کے عالم میں، اپنی کبریائی قائم کرنے کی خاطر، اپنی قوت کو مجتمع کرنے کی خاطر مصر رہتے ہیں اپنی روش کے اوپر، اصرار کرتے ہیں، تبدیلی نہیں کرتے، سمینا واتانا سنا اور بس یہودیوں کی طرح ہم بھی یہی کرتے ہیں، محاورت سنی انسنی کرتی، کان لم یسمعها، یوں سنتے ہیں جیسے سنا ہی نہ ہو، کیونکہ سننے کے معنی تو اس کے مطابق اطاعت کرنے کے ہے نا، سمینا واتانا 2/2، یہ کلام اللہ کو، آیت اللہ کو یہ مسلمانوں کی قوم کتنا سنتی ہے، شاید ہی کوئی لمحہ ایسا گزرتا ہوگا کہ آواز کہیں نہ کہیں سے آتی ہوگی، اب یہ ریڈیو ٹی وی ساری جگہوں پہ گونجتی، ہر کان میں پہنچتی، یوں کہیں یسمع کلام اللہ 9/6، لیکن ایسا سنتی ہے گویا سنتی ہی نہیں، ہاں دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہے جنہیں درناک آپ تباہی کی فبشر ہو بعذاب علیم، بشارت ہے جسے آپ ان کے لیے اعلان کر دو کہ تباہی ہے بہت بڑی ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، نویں آیا ہے، اگر ان میں سے کسی بات کہنے میں ہو بھی جائے تو ہلکی پھلکے انداز میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہزوا کے معنی ویسے استہزاء، مذاق اڑانا، سیریسلی نہ لینا کسی چیز کو، ٹھیک ہے۔ عذاب کا لفظ تو قیامت کے لیے اٹھا رکھا ہے جی، ٹھیک ہے، یہاں اپنا عذاب نہیں دیکھ رہے، کس عذاب علیم میں، پہلے یہاں عذاب مہین تھا 45، ابھی 8ویں آیت میں عذاب علیم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے وہ تباہی مہین، ذلت آمیز، مہین سے مراد ایک ذلت آمیز، جتنی قومیں فطرت کی قوت کی دوسروں قوموں کی دست نگر ہوتی وہ قومیں نے تباہ بھی کرتی ہیں، ذلیل بھی، ہمیں نہیں ہو رہے، بھیک منگو کی طرح پیسے دے کر سامان خریدنا ہوتا ہے، اور بھیک منگو کی جو کیفیت ہے عذاب المہین کہا ہے، کیا بات ہے اس کلام کی، کیا الفاظ ہیں جو اللہ استعمال کرے، اف، کہتے ہیں ان کی کیفیت یہ من ورائم جہنم، تباہی کے جہنم کے شعلے ان کے سامنے پڑا کرو، لیکن انہیں دیکھتے نہیں، تباہی کا جہنم کہیں چھپا وہ نہیں ہوتا، قرآن نے کہا محیطم بالکافرین 2/19، یہ ہمارے جیسے ریجیکٹر کے لیے بالکافر